اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار يجوز في كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل أن تستعمل بمعنى صار كقوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا إلى آخره۔ ہماری بحث افعال ناقصہ میں تھی، بات یہاں تک آج یہاں تک بات پہنچی ہے کہ وہ افعال ناقصہ کے جو سارا کی معنی دیتے ہیں۔ اچھا، پہلے اس چیز کو واضح کریں کہ سارا کی معنی کیا ہے، تب جا کے یہ سمجھیں گے کہ یہ جو افعال سارا کی معنی میں ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سارا کا مطلب ہے وہ چیز کے جو پہلے نہیں تھی اب وہ ہو جائے، جو کام مثلا پہلے نہیں تھا، جو چیز پہلے اس طرح نہیں تھی اب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سارا۔ تو اس لیے مثلا فلاں شخص جو ہے اب امیر ہو گیا ہے، تو پہلے مثلا امیر نہیں تھا، اب جو امیر ہو گیا ہے مثلا اس طرح کو کہیں گے سارا۔ تو اس کا مطلب ہے سارا وہ کام یا وہ معنی جو پہلے نہیں تھی، وہ چیز جو پہلے نہیں تھی اب ہو جائے، وہ سارا کی معنی ہے۔ اب اس معنی کے لیے، سارا کی معنی کے لیے 5 افعال ہیں جو سارا کی معنی دیتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پہلے والے 5 یہ پہلے والے 5 کون سے ہیں؟ مصنف نے خود بتا دیا کہ کون کون سے ہیں جو مرادف ہیں سارا کی۔ مرادف یعنی ان میں بھی سارا کی معنی پائی جاتی ہے۔ اچھا، بس اس کو تطبیق کرتے ہیں، اور یہ باقی آیات ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ قرآن کی آیتوں میں ترجمہ وغیرہ اس طرح دیکھیے، ہم شاید مثالیں بیان کریں گے یہاں پر۔ شین شرح میں یجوز فی کان و امسا و اصبح و اضحا و ظل ان تستعمل بمعنی سارا، ان 5 افعال کے لیے جائز ہے کہ یہ استعمال ہو سارا کی معنی میں، یہ ان کے لیے جائز ہے کہ قولہ تعالی وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ شاید مثال یہاں پر ہے فکانت یعنی فسارت، گویا کہ اس طرح ہے، یہ فکانت بمعنی سارت ہے۔ مزید اس کی تفسیر جو دیکھنا چاہے وہ قرآن کی آیتیں ہیں، بالکل ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہاں پر بھی ہے کنتم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو شاید مثال پیش کیے فَأَصْبَحْتُمْ، یہ اصبح بمعنی کیا ہے؟ سارا ہے۔ جس طرح یہ واضح ہے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، مثلا کہ آپ ہو گئے ان کی یعنی اللہ کی نعمت سے بِنِعْمَتِهِ، تو پہلے آپ کیا ہے بھائی نہیں تھے، لیکن خدا کی وجہ سے خدا نے آپ لوگوں کے جب ذہنوں میں اور دلوں میں کیا ہے محبت کو پیدا کیا تو آپ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ علی کل حال یہ اصبحتم یہ سارا کی معنی میں ہے۔ ظل وجہہ مسودہ، تو یہاں پر بھی ظل شاید مثال ہے، اس میں ہے کہ ہو گئے ان کے چہرے کالے، تو پہلے ہی کالے نہیں تھے بعد میں ہو گئے۔ انشاءاللہ مثالیں واضح ہیں ساری، یہ مثالیں گزر گئی۔ اب کیا ہے، ایک دو شعر پیش کریں گے اور ان میں مثالیں ہم تطبیق کروائیں گے۔ وقال شاعر، شاعر کہتا ہے کہ امست خلاء و امسا اہلها احتملوا اخنا علیہا الذی اخنا علی لبد۔ شاید مثال امست اور امسا میں ہے، یعنی یہ امست اور امسا یہ کس معنی میں ہے؟ سارا کی معنی میں ہے۔ امست خلان، یہ شاعر جو ہے ایک مکان کو دیکھ کر، ایک شہر کو دیکھ کر کہ جس شہر کے رہنے والے اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کو دیکھ کر شاعر نے یہ ایک شعر کہا، اور
اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ امست خلاءن، خالی ہو گیا، یعنی شہر خالی ہو گیا، امست خلاءن شہر خالی ہو گیا۔ اچھا، اس بلد یہ شہر کو دیکھ کے کہا کہ امست خلاءن، خالی ہو گیا، شہر کے بارے میں کہا۔ وَأَمْسَى أَهْلُهَا احْتَمَلُوا، اور اس کے اہل کوچ کر گئے۔ امسا اہلها، اس کے اہل یعنی اس کے رہنے والے جو تھے، اس شہر میں رہنے والے تھے، وہ چلے گئے۔ احتملوا، ارتحلوا کہ کہتے ہیں یعنی ہجرت کر جانا، چلے جانا۔ اچھا، اخنا علیہا الذی اخنا علی لبد، لبد، لبد کسی شخص کا نام ہے۔ اخنا علیہا، ان کو بھی تباہ کیا اس نے، جس نے لبد شخص کو تباہ کیا تھا۔ اخنا علیہا، ان کو بھی اس نے تباہ کیا تھا جس کو جس چیز نے لبد کو برباد کیا تھا۔ گویا کہ یہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں کیسے دن چلے گئے، اور دنوں نے کیا ہے، پہلے لبد کوئی شخص تھا، شاید وہ کوچ کر گیا، پھر کیا ہے دن گزرتے گئے اور وہ بھی چلے گئے۔ تو جس طرح لبد پر یہ مصیبت آئی کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اور یہ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر شاید مثال واضح ہے، امست اور امسا۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا، یعنی دوسرا شعر ہے، یہ ایک اور شاعر ہے جس نے دوسرا شعر کہا ہے کہ اضحیٰ یمزق اثوابی ویضربنی بعد شیبی یبغی عندی الادب۔ شاید مثال اضحیٰ میں ہے، اضحیٰ، یہ اضحیٰ بمعنی سارا ہے۔ اچھا، کہ اضحیٰ یمزق اثوابی، وہ میرے کپڑوں کو پھاڑتا ہے، ویضربنی، اور مجھے مارتا ہے، بعد شیبی، شیبی یبغی عندی الادب، کیا بڑھاپے کے بعد بھی میں ادب سیکھ سکتا ہوں؟ یعنی یہ شاعر جو ہے، اس کو کوئی ادب سکھانے کے لیے مارتا ہے، پھر اس کے کپڑے پھاڑتا ہے۔ تو اس شاعر نے اپنی اس حکایت کو بیان کیا کہ مجھے تو یہ کب سے مار رہا ہے اور کب سے یہ کپڑے میرے پھاڑ رہا ہے، لیکن میں سدھر نہیں سکتا۔ اب میری عمر یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر بھی یہ مجھے مارتا ہے اور میرے کپڑے پھاڑتا ہے۔ تو کیا اب اس بڑھاپے کے بعد بھی کیا میں سدھر سکتا ہوں؟ یعنی وہ مجھے مار رہا ہے کہ ادب سیکھ لوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تک ادب نہیں سیکھ سکا تو بعد میں کیا سیکھوں گا؟ یہاں پر بھی اضحیٰ بمعنی سارا ہے۔ اچھا، یہاں تک یہ بات ختم ہوئی کہ وہ افعال کے جو سارا کی معنی میں آتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے۔ اس نئی بحث کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ افعال ناقصہ میں سے وہ افعال کے جو افعال ناقصہ تام واقع ہو سکتے ہیں، کیونکہ افعال ناقصہ اور ہیں، تامہ اور ہیں۔ کیا فرق ہے ناقصہ اور تامہ میں؟ ہم نے پہلے اس کو بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی تذکراً کہ ناقصہ وہ ہے کہ جس کو اسم اور خبر کی ضرورت ہو، اور تامہ وہ ہے کہ جو صرف مرفوع پر اکتفا کرے، اس کو خبر کی ضرورت نہ ہو، تو تامہ واقع ہوں گے۔ کون سے افعال ہیں جو تامہ واقع ہوں گے؟ فرماتے ہیں 3 افعال کے علاوہ باقی سارے یہ واقع ہو سکتے ہیں۔ کیا واقع ہو سکتے ہیں؟ تام واقع ہو سکتے ہیں۔ اچھا، وہ 3 کون سے ہیں؟ خود مصنف یہاں متن میں بھی گنوا رہے ہیں اور نیچے شرح میں بھی، فتح و زال و لیسا، یہ تین الفاظ، یہ 3 افعال ایسے ہیں کہ جو تام نہیں ہو سکتے، ہمیشہ یہ ناقص ہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں، کیونکہ یہ 13 الفاظ ہیں، ان میں سے 3 نہیں تھے، یعنی 10 ایسے الفاظ ہیں یا 10 ایسے افعال ہیں کہ جو تام واقع ہو سکتے ہیں۔ متن کو پڑھتے ہیں، پھر شرح کی طرف آتے ہیں۔ وغیر فتح و زال و لیسا بجواز تمام، فتح، زال اور لیسا کے علاوہ دوسرے تمام ہو سکتے ہیں، یہ جائز ہے ان کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ اے الاستغناء عن الخبر، کہ وہ خبر سے غنی اور بے نیاز ہو سکتے ہیں۔
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. شاید مثال یہاں پر واضح کر رہے تاکہ نیچے پھر وہی شاید مثال ہے. کان افعال ناقصہ میں سے ذو عسرہ، یہ اس کے لیے فاعل ہے، مرفوع ہے، اور اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے. فسبحان اللہ حینا تمسون و حینا تصبحون. تو یہاں پر بھی تمسون اور تصبحون، یہ تمسون میں واو اس کے لیے فاعل ہے مرفوع، اور تصبحون میں بھی اس طرح واو اس کے لیے فاعل ہے، تو اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. اس کو تھوڑا آگے جا کر ہم خود اس کی وضاحت کریں گے تاکہ یہ اور بھی واضح ہو جائے. وہ اس لیے کہ یہ جو دامت کی تھوڑی بحث ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے اضافی چیز بیان کرنے کی ضرورت ہے. شرح میں آئے، شرح میں مصنف کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ شرح میں کہتے ہیں کہ اے وَيَخْتَصُ مَا أَدَا فَتِعَ وَزَالَ وَلَيْسَ. کہتے ہیں کہ مخصوص ہے، لیکن یہ خصوصیت اور مخصوصیت کس کو حاصل ہے؟ یہ خصوصیت کس کو حاصل ہے؟ ادا یعنی اس کے علاوہ، فاتحہ، زال اور لیس کے علاوہ، ان تین افعال کے علاوہ یہ خصوصیت ہے. کون سی؟ تام ہونے والی. من افعال ھذا الباب، اس باب کی جو افعال ہیں، اس باب سے مراد یعنی افعال ناقصہ کا جو باب ہے، اس میں یہ کیا خصوصیت ہے؟ کیا اس میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے کہ بے جواز استعمال ہی تامن، کہ وہ تام واقع ہو سکتے ہیں، یہ جائز ہے. استعمال ہی کی ضمیر وہی ما کی طرف جائے گی، اور ما سے مراد یہی کیا ہے؟ ما ادا فتح و زال و لیسا ہے، اس کے علاوہ. یعنی مقصد یہ مصنف کا کہ یہ تین الفاظ جو ہیں فتح و زال و لیسا، یہ ناقص ہو گئے، ہمیشہ ناقص ہو گئے، کبھی بھی یہ تام نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے علاوہ جو اس باب کے باب ہے افعال ناقصہ کا جو باب ہے، اس میں جو باقی الفاظ ہیں 10، وہ کیا ہے؟ استعمال ہو سکتے ہیں. کیا استعمال ہو سکتے ہیں؟ وہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ تام واقع ہو سکتے ہیں، استعمال ہو سکتے ہیں. اب ہم پوچھیں کہ مصنف سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تام واقع ہو سکتے ہیں، اس معنی تام اور تمامیت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ تام اور تمامیت کی بہت سارے معنی بیان کی گئی ہیں. جس طرح عقائدی بحث میں بھی کوئی کسی چیز کا تام ہونا الگ ہوتا ہے، اصولی میں الگ ہوتا ہے، پھر نحوی زبان میں. تو اس تام کا اور تمام کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو مصنف خود اس کی وضاحت کریں کہ وہ معنی تمام، تمام کا مطلب، تمام کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ان یستغنیہ، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ افعال کیا ہوں گے؟ تام ہوں گے. تو تمام کا مطلب مصنف سمجھا رہے ہیں کہ یہ تام کس چیز کو کہتے ہیں. وہ معنی تمام، تمام کا مطلب ان یستغنی بالمرفوع عن المنصوب، کہ بے نیاز ہو جائیں گے مرفوع کے ذریعے منصوب سے. یعنی ان کو صرف مرفوع چاہیے، یہ منصوب کے محتاج نہیں رہیں گے. یہ معنی ہے یہاں پر تام کا. کہ قول ہی تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وہ ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ. اس کا ہم نے کیا ہے کر دیا ترجمہ، ترکیب اس کی کر دی کہ کان یہ افعال ناقصہ میں سے تھا، لیکن اب یہ تام واقع ہوا ہے. ذو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، اس کے لیے خبر نہیں ہے کیونکہ یہ تام واقع ہوا ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اس کی بھی تشریح کر دی ہے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اس کی تشریح نہیں کی تھی. ما دامت السماوات والارض، شاید مثال یہاں پر ہے، یہ دام تام واقع ہوا ہے کیونکہ اس کے عمل کے لیے شرط ہے کہ اس پر ما داخل ہو، اور یہاں پر ما موجود ہے. اور اس ما کو ہم نے نام دیا تھا مائے موصولہ ظرفیہ مصدریہ، یہ اس پر داخل ہے، اس نے عمل کیا ہے، اب یہ تام ہو گئے. السماوات یہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ مرفوع فاعل ہے، اور کیا ہے؟ اس کے لیے خبر موجود نہیں ہے. خبر موجود نہیں ہے، یہ مرفوع پر اکتفا کرتا ہے، تو یہ تام ہو گیا. کیونکہ تام کی ہم نے مانا یہ ہے کہ مرفوع پر اکتفا کرے، منصوب کی ضرورت اس کو نہ ہو. تو یہاں پر منصوب کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ تام ہو گیا. تشریح کی جو بات کر رہے تھے ہم، وہ یہ کہ یہ جو دام ہم نے کہا کہ یہاں پر تام واقع ہوا ہے، یہ اگر اس ما کو ہٹا دیتے تو یہ کیا ہے؟ تام واقع ہو سکتا تھا یا نہیں؟ فرماتے نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کہتے ہیں کہ خود اس دام کے عمل کے لیے، افعال ناقصہ والا جو عمل تھا، اس کے خود عمل کے لیے یعنی ناقص ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ ما اس کے ساتھ ہو.
جب ناقص ہونے کے لیے شرط ہے تو تام ہونے کے لیے بطریقہ اولا اس کے لیے یہ شرط ہوگی کہ یہ اس کے لیے اس کے ساتھ ہو ما۔ اس کے بعد ایک طولانی شعر ہے، دیکھتے ہیں اس شعر کو ختم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، وقال الشاعر، شاعر نے یہ شعر کہا، تطاول لیلک بالاسمد وبات الخلی ولم ترقد وباتت له لیلة كليلة ذي الآعر الأرمد وذلك من نبأ جاءني خبرته عن بنی الاسود۔ یہاں پر اس جو شعر ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک شاہد مثال نہیں بلکہ تقریباً 3 شاہد مثال ہے۔ پہلے شاہد مثال کو واضح کر رہے، وبات الخلی، پہلا شاہد مثال یہاں پر ہے۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو اس کا خلیو اس کے لیے اسم واقع ہوا ہے، یہ اس کے لیے اسم واقع ہوا ہے، تو اس کو مرفوع، یہ مرفوع کہیں کہ خبر کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس نے مرفوع پر اکتفا کیا۔ جب مرفوع پر اکتفا کیا تو یہ کیا ہے، تام کا مطلب ہی یہی تھا کہ جو مرفوع پر اکتفا کرے اور منصوب سے بے نیاز ہو جائے، تو اس نے بات نے مرفوع پر اکتفا کیا، یہ تام ہے، شاہد مثال 1۔ دوسری جو شاہد مثال ہے وہ باتا میں ہے، اگلی سطر میں۔ تیسری شاہد مثال وہ باتت میں ہے، اور باتا اور باتت میں دونوں میں ضمیر ہے جو اس کے لیے فاعل ہے اور اسی پر اکتفا کیا ہے، اس کو خبر کہیں یا منصوب جو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم نے تام کا یہی ترجمہ کیا تھا۔ تام کا مطلب ہے اس کو منصوب کی ضرورت نہ ہو، اور ان دونوں کو بھی منصوب کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ بھی تام ہے۔ اس میں ایک دو لفظ ہیں، اس کو دیکھیں تاکہ پھر ترجمہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگرچہ شعروں کا ترجمہ اتنا لازمی نہیں ہوتا کہ کبھی کبھار اس کو کر دیتے ہیں جو اچھا ہے، ٹھیک۔ ایک لفظ یہاں استعمال ہوا ہے پہلی سطر میں کہ بالاسمد۔ اسمد جو ہے یہ کسی جگہ کا نام ہے، اسمد کوئی اس کا مطلب نہیں ہے، اسمد ویسے ہی کسی کا نام جیسے پڑ جاتا ہے، مثلا اس طرح نجف ہے، کربلا، یہ اسم ہے کسی جگہ کے، تو یہ اسمد بھی کسی جگہ کا نام ہے۔ اچھا، یہ مکان کا نام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو لفظ ہے خلیو، خلیو وہی خالی ہونا، یہاں پر خالی ہونے سے مراد وہ عشق سے خالی ہونا، اور جو کیا ہے ایسے بندے ہوتے ہیں، یہی مراد ہوگی شاعر کی جو جب ہم ترجمہ کریں گے اس کا۔ اور ترقد، لم ترقد، یعنی لم ترقد کا مطلب ہے کہ نیند نہ آنا، نیند نہ آنا یعنی پوری رات جاگنا، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، کسی مشکل کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں لم ترقد، پوری رات جاگنا، نیند نہ کرنا۔ اچھا، پھر آئر کا مطلب ہے مشکل میں ہو، مشکل میں جو بھی بندہ مشکل میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آئر۔ ذل آئر الارمد، پھر یہاں پر مشکل کو بیان کیا کہ اس کو کیا مشکل تھی، وہ ارمد، ارمد کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے آنکھوں میں درد ہو، اور وہ اتنا درد بھی اتنا شدید ہو کہ اس درد کی وجہ سے وہ بندہ سو بھی نہ سکے۔ جب اتنا سنگین اور اتنا مشکل درد ہو تو اس کو کہتے ہیں ارمد، آنکھوں کا درد۔ اچھا، تطاول لیلک بالاسمد، تمہاری رات طویل ہو گئی اسمد میں، وبات الخلی، اور جو عشق سے خالی تھا وہ، ولم ترقد، وبات الخلی، اور خلی یعنی وہ جو شخص عشق سے خالی تھا اس نے کیا ہے، خلی نے کیا کیا، وبات الخلی، اس نے رات کو جاگ کر گزارا، وبات الخلی، بات وہی رات کو گزارنے کو، رات بسر کرنے کو کہتے ہیں بات۔ اچھا، وبات الخلی، اور اس نے کیا ہے
وہ پوری رات جاگتا رہا، ولم ترقد، اور اس کو نیند نہیں آئی، وہ پوری رات جاگتا رہا وہ شخص جو تھا. اچھا، وباتت لہو لیلۃ، وہ گزارتا رہا اور رات کیا ہے گزرتی رہی، وہ گزارتا رہا اور رات گزرتی رہی. اور اس کی جو رات گزرنی تھی اس کی کیفیت یہ تھی کہ لیلۃ ذل آعر الارمد، وہ اسی طرح کی رات گزرتی رہی کہ جس طرح مضطرب کی رات گزرتی ہے، کہ جس مضطرب آئرن وہ مضطرب مشکل میں مضطرب کی رات گزرتی ہے کہ جس کے آنکھوں میں درد ہو، شدید درد ہو، اس کو بھی نیند نہیں آتی. جس کے آنکھوں میں شدید درد ہوتا ہے، یا یہ کہیں کہ آنکھوں میں درد ہوتا ہے، اس کو جیسے نیند نہیں آتی، کیونکہ نیند کا جو اور کسی اعضاء میں ہو تو بھی ہو سکتا ہے، خود جو ہے نیند کا اکثر تعلق آنکھوں سے، تو اس لیے جب آنکھوں میں ہی درد ہے تو کیسے نیند آئے گی. جیسے اس کو نیند نہیں آتی تو اس شخص کو بھی نیند نہیں آئی. وذالک، اب یہاں ذالک سے گویا وہ علت بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص کو پوری رات نیند کیوں نہیں آئی، وہ کیوں جاگتا رہا. وذالک، اور یہ کیوں ہوا کہ وہ پوری رات جاگتا رہا، یہ علت بیان کریں. من نبأ جاءنی خبرتہ عن بنی الاسود، اس خبر کی وجہ سے جو اس کے مخبرین لے کر آئے تھے بنی اسود قبیلے سے. یعنی یہ جو بندہ سویا نہیں، نہ سونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری رات یہ جاگتا رہا، اور اس کو جگانے کی وجہ کیا ہے کہ ایسی خبر جو بنی اسود قبیلے سے کوئی ایسی خبر آئی تھی کہ جس خبر نے اس کو کیا ہے جاگنے پر مجبور کیا، اور مشکل اور مضطرب انسان کی طرح پوری رات جاگتا رہا. اعلیٰ کل حال یہ شعر طولانی ہو گیا، اور یہاں پر اس کو شعر کو تمام کیا مصنف نے. پھر فرمایا کہ وما فسرنا به التمام هو الصحیح. اچھا، یہ جو تام اور تمام کی ہم نے تفسیر کی، مصنف کہتے ہیں کہ یہی درست ہے، یہی صحیح ہے، کیونکہ تام اور تمام کی دوسری معنی اور تعریفیں بھی پیش کی گئی. کس نے کہا کہ تام کہ جو حدث پر دلالت کرے اور زمانے پر دلالت کرے، کسی نے کچھ اور کہا، کسی نے کچھ اور کہا، اور اکثر جو ہے اس کے الٹ پلٹ کرتے رہے، اور کسی نے کیا تفسیر کی، کسی نے کیا تفسیر کی. لیکن مصنف کہتے ہیں کہ وما فسرنا به التمام هو الصحیح، جس کو ہم نے تفسیر کیا ہے، یعنی تمام کی جو تفسیر ہم نے کی ہے، جو تعریف تمام کی ہم نے کی ہے، هو الصحیح، وہی درست ہے. اچھا، کوئی اس کے خلاف یہ ہے، وَأَنْ أَكْثَرِ الْبَصَرِينَ أَنَّ مَعْنَا تَمَامِهَا، اکثر بصرے والے، تمام نہیں، اکثر بصرے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ بصرین جو ہیں نحوی، کہ ان معنی تمامها، تمام کا مطلب یعنی افعال ناقصہ کے تام ہونے کا مطلب دلالتها علی الحدث والزمان، کہ وہ حدث اور زمان پر دلالت کرے. وَقَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي تَسْمِيَةِ مَا يَنْسِبُ الْخَبَرَ نَاقِصًا لِمَا سُمِّيَ نَاقِصًا فَعَلَى مَا أَخْتَرْنَاهُ سُمِّيَ نَاقِصًا لِكَوْنِهِ لَمْ يَكْتَفِ بِالْمَرْفُوعِ وَعَلَى رَأْيِ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَّهُ سُلِبَ الدَّلَالَةُ عَلَى الْحَدَثِ وتجرد للدلالة على الزمن والصحيح الأول. کہتے ہیں کہ یہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ اول بات کی تام اور تمام کی کیا مطلب ہے، اور دوسری بات کہ افعال ناقصہ کو ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے، اور ان میں سے بہترین اور صحیح قول کیا ہے، وہ کیا بیان کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ اس کو مصنف نے جو بیان کیا ہے اس کو تھوڑی سی تفصیل ہم دیں گے، اس لیے اس بحث کو وما فسرنا سے انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. اور صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.